شاہ نے دعوت قبول نہیں کی تھی جبکہ وش تڑپتی رہ گئی تھی اور بخت کو یہی بات مزہ دے رہی تھی کہ تبھی اس نے اس کے حال پر چھوڑا۔ آج ویسے بھی اسے آفس میں لیٹ ہو چکی تھی۔ راحت صاحب بزنس کے ہی سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور ساتھ حیدر بھی، جبکہ عاشق اور سرینا کی ایک فرینڈ کی شادی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے کوئٹہ۔ تبھی اس پر ہی تمام کام کا برڈن تھا اور شاہ نے بھی نہ آنے کا کہہ دیا تھا کہ وہ کل ان کی طرف آتا کیونکہ کل آبش اور دریت کی اینیورسری تھی۔ مگر کسی کو بھی دریت بخت کے دماغ کی کہاں خبر تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہال روم لاؤنج میں دونوں ہی خالی تھے، جس کا مطلب تھا اس کی ساری عوام اپنے اپنے کمرے میں ہے اور اچھا ہی تھا۔ مگر اسے شاید علم نہیں تھا، اگر تھا بھی تو وہ کیسے بھول گیا کہ اس کا پالا بلاس سے پڑا تھا، جس کو ہر جگہ اپنی ٹانگیں اڑانے کا بے حد شوق تھا۔ دریت نے اپنے روم کا دروازہ کھولا تو ان سب کو وہاں دیکھ کر وہ شاکڈ ہی ہو گیا۔ آبش بیڈ کے بیچ میں بیٹھی تھی، اس کے دائیں طرف شیری جبکہ بائیں طرف باری اور اریان لیٹے ہوئے تھے اور آفت کی پرکالا آبش کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا اور وہ سب کوئی مووی بڑے اہم سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا باپ آ چکا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ پاپ کارن کا بال چاروں طرف گھوم رہا تھا اور مزے سے مووی دیکھی جا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑے بخت کا خون ہی کھول گیا کہ آج اور کل کا وقت وہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے والا تھا، مگر یہاں تو منظر ہی ہیپی فیملی کا دیکھ رہا تھا۔ اس نے صبر سے اندر داخل کا دروازہ بند کیا تو سب سے پہلے آبش نے ہی دیکھا۔ آپ آ گئے، وہ اچانک بولتے سب نے اس پر ایک معمولی نظر ڈالی اور دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگے، جبکہ بلاش نے تو فلک نہیں اٹھائی۔ ہاں البتہ اس کے گالوں کے گڑے آب و تاب سے چمکنے لگے تھے۔ نہیں میں بھی راستے میں ہوں، بخت نے جل کر کہا اور ہاتھ میں تھامی کیری کو لیپ ٹاپ کے بیگ کے نیچے رکھ دیا۔ یہ تو شکر تھا کہ کسی کی نظر اس کیری پر نہیں گئی تھی۔ وقت کے چڑھنے پر وہ سب سے کیکی کرنے لگے، جبکہ آبش نے خفی سے اس کی جانب دیکھا جو ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ٹراؤزر اور شرٹ میں باہر نکلا تو وہاں کا منظر اب بھی ویسا ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سب نشہ کر کے پڑے ہیں۔ کیا پرابلم ہے تم سب کے ساتھ؟ اپنے اپنے روم میں جاؤ، بالآخر وہ چڑھ کر بولا تو سب نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ ڈیڈ ہم آپ کے ساتھ اور مما کے ساتھ رہیں گے ساری رات۔ کیوں مما؟ شیری نے ماں کے گلے میں بازو حائل کی تو وہ مسکراتی بالکل اس نے پیار سے کہا اور بخت کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا، مگر آبش نے نظریں چرا لی۔ میری پرنسس، بابا تھکے ہوئے، کل ویکینڈ ہے نا، کل ہم مووی نائٹ پلان کریں گے، اوکے؟ ابھی آپ اپنے روم میں جائیں، اور تم سب سارے نشے کر چکے جو میری آواز کانوں میں نہیں آ رہی، بیٹی سے پیار سے بول کے اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا جو ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ یا ڈیڈ آخر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آئیے مووی دیکھتے ہیں، بہت مزے کی ہے۔ بلاش نے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اس کی گری آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ بخت نے اس کو گھورا جس کا اس پر رتی بھر اثر نہیں ہوا۔ آخر کو مہا ڈھیڑ تھا اور میری جگہ کہاں ہے اس بستر پر؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ بخت نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ سب پھیل کر بیٹھ لیٹے تھے۔ یار آپ صوفے میں بیٹھ جانا، کیا ہو گیا؟ بولے جا رہے ہیں، آریان نے کچھ الجھ کر کہا تو بخت نے ایک ہاتھ گھما کر اس کی گدی پر رکھا، جبکہ ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی اور آبش نے اپنے سب سے معصوم بیٹے کو سینے سے لگایا۔ آپ کتنی غلط بات ہے۔ اس نے بخت کو گھورا تو الٹا بخت نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور آبش کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ باپ ہوں میں ان کا، کہیں سے نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ بخت نے سنجیدگی سے کہا تو معاملہ سیریس ہوتا محسوس کر کے سب سے پہلے بلاج اٹھا کہ کہیں سب کی کوس میں شامت نہ آ جائے اور اس کی عزت ہی نہ ہو جائے۔ جگہ بناؤ بھائی ڈیڈ کے لیے۔ اس نے اٹھ کر باؤل بیچ میں رکھا تو باری اپنی جگہ سے ہلا اور بخت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سب کھڑے ہو جاؤ۔ وہ یکدم دھاڑا تو سبھی بیٹھ سے اٹھ گئے۔ بخت نے ان کو غصے سے دیکھا جو سبھی بلاج کے پیچھے چھپ رہے تھے اور وہ ڈھیڑ سب سے آگے دانت نکال کر کھڑا تھا۔ بڑی اتنا غصہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ بخت نے اس پر طنز کیا تو بلاج کھل کر ہنسا۔ بلی بڑی ہو گئی ہے ڈیڈ، سب سمجھتی ہے، اس نے کہا اور دوبارہ دھم سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بخت بھی مسکرا دیا کہ اس پر غصہ اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کا حوصلہ بڑھا اور سب بیڈ پر بیٹھ گئے، جبکہ شیری کچھ یاد آنے پہ روم سے باہر بھاگی۔ بلاج نے کھڑکی کی طرف گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شیری دوبارہ بڑا سارا کیک لے کر اندر داخل ہوئی۔ سب کے چہروں کی مسکراہٹ روشن تھی، کوئی نہیں جانتا تھا یہ مسکراہٹ کسی کے انتقام کی بھیڑ چڑھنے والی ہے۔
اس نے کیک بیچ میں بیڈ پہ رکھا اور سب ارد گرد بیٹھ گئے۔ 12 بجتے ہی آبش اور دریت نے اپنی اینیورسری کا کیک کٹ کیا اور ایک دوسرے کو منہ میٹھا کروایا۔ تالیوں کی گونج اور اس کے بچوں کی کلکلاہٹ وقت کو بہت بھلی لگی۔ مما مجھے بھی کھانا ہے، آریان جو ازل سے کیک پر ندیدہ تھا بولا تھا۔ دریت نے پورا کیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چلو بہت ہو گیا، اب نکلو یہاں سے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے سب کو دفع ہونے کا کہا تو سب منہ بناتے اٹھنے لگے۔ حضور آپ کو تو ہم صبح بتائیں گے، بس کسی لحاظ میں جا رہے ہیں۔ باری اور بلاش بے وقت بولے تھے اور یوں سب ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وقت نے سکون کا سانس لیا اور آبش نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، ایسے بچوں کو نکال دیا۔ بی بی کبھی غلطی سے میرے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ وقت نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہمیشہ کی طرح اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ آبش عادت کے مطابق اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ شادی مبارک، دریت نے مدھم سے مسکرا کر ہر سال کی طرح بولا جملہ اس کو بولا تو آبش نے اس کی ہر بار کی طرح تصدیق کی۔ شادی کا 24واں سال مبارک ہو آپ کو، اس نے مسکرا کر کہا تو وقت نے منہ بنایا۔ یہ بتانا ہر بار ضروری ہوتا ہے؟ جی تاکہ آپ کو کچھ احساس ہو کہ آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں تو ابھی 28 کا ہوں۔ وقت نے اس کی گود سے سر اٹھایا اور اس کے مومی ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ توبہ! آبش نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تو اس نے عروج کھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ تمہارا گفٹ وہاں رکھا ہے، پہلے اپنا گفٹ دیکھو۔ وقت نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو آبش مارے خوشی کے پل میں صوفے تک پہنچی، جبکہ اس نے تکیوں سے ٹیک لگا کر بازو اس کے سر کے پیچھے کر لیا۔ آبش کا چہرہ کسی نوخیز لڑکی کی مانند خوشی سے دمدما رہا تھا۔ گفٹ کو دیکھنے کے بعد بچوں کی سی خوشی اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ اس نے کیری کھول کر گفٹ باہر نکالا اور شوق سے اس کی پیکنگ کھولنے لگی۔ جیسے جیسے اس کی پیکنگ کھل رہی تھی ویسے ویسے آبش کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر دریت وقت کا بے ساختہ کہکما نکلا۔ وقت یہ آبش نے ہاتھ میں تھامی نائٹی وہیں چھوڑی اور کھڑی ہو گئی۔ کیا یہ؟ اٹھاؤ اسے، مجھے پورا دن ہرانے والے ہیں۔ وقت اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بس کر دیں، بوڑھے ہونے کو آئے ہو، شوق دیکھیں۔ آبش نے ایک نظر پھر نائٹی کو دیکھا اور پھر نظر پھیلی، وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میں تو تمہاری جان تب بھی نہیں چھوڑوں جبکہ میرے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے، وقت نے بے نیازی سے کہا تو آبش نے سر تھام لیا۔ وقت ہم بالکل نہیں پہنیں گے۔ وقت کو نائٹی اٹھاتا دیکھا آبش نے اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دی تھی کہ تمہارے تو اچھے بھی پہنیں گے۔ وقت نے اس کی طرف قدم بڑھائے جبکہ وہ دو قدم بہ قدم پیچھے ہونے لگی۔ وقت نہیں پلیز۔ آبش روحان سی ہوئی۔ بیبی ٹرائی تو کرو۔ وقت بھی اپنی بات کا پکا تھا، اس کی طرف بڑھتا گیا جبکہ وہ پیچھے ہوتے ہوئے ڈریسنگ روم کے دروازے تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے دیں۔ آبش کو اس کی نظر خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی، تبھی ہار مان کر بولی نہیں اب نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی کی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر آبش کو اندر دھکا دیا اور خود بھی اندر داخل کر دروازہ بند کر کیا، جبکہ مقابل جیسے بے بس تھی ہر بار کی طرح۔ مم پلیز جلدی ناشتہ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بلاس نے قدرے مصروف انداز میں اپنی ریس واچ پہنی۔ سب نے اس کی جانب دیکھا جو ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار اس پر خوب جچ رہا تھا۔ آج اس نے اپنی عادت کے برعکس ڈریسنگ کی تھی۔ چھٹی کرو گے آج؟ اس کے گھر کے حلیے میں دیکھ کر وقت نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ باپ کے ساتھ والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اپنی جواب سے متعلق ایشوز اس نے کبھی گھر میں کسی سے ڈسکس نہیں کیے تھے اور شعبے کو پسند کرنا بھی اس کی ذاتی مرضی تھی کہ ہمیشہ سے اسے یہ پولیس چور کے کھیل بہت پسند تھے۔ آبش نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ ٹیبل پر مکمل خاموشی تھی، صرف ماہم اور آبش ہی ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ بیو کچھ پیسے چاہیے؟ شیری نے اچانک ناشتے سے سر اٹھایا تو وقت نے اس کی جانب غور سے دیکھا اور اپنی پاکٹ منی کے علاوہ بھی وقت سے کئی بار لے چکی تھی اور بھائی سے مانگ رہی تھی، مگر وہ تادیر سوچ نہ سکا تھا، جانتا تھا اس کی بیٹی کی طبیعت ابالی سی ہے۔ بلاس نے ناشتہ روکا، شیری کے ہاتھ میں ہزار ہزار کے 5 نوٹ تھما دیے۔ پرنسس کیش ابھی اتنا ہی ہے، اس نے کہا تو شیری نے آگے بڑھ کر پیسے تھام لیے اور آریان نے بھی معصومیت سے بھائی کو دیکھا تو اسے گھور کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ یار مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ باری جو ابھی ابھی روم سے نکلا تھا الیش کو ٹیبل پر دیکھ کر آج اس نے بالآخر سوچ لیا تھا ڈیڈ سے بات کرنے کا۔ بولو۔ وقت نے ناشتہ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بلاس بھی رک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ سب نے یکدم اس کی طرف دیکھا تو بلاس کا ورچ کے شرمندہ ہوا۔ یکدم ایسی بات کیسے کہتا ہے؟ وہ بالکل بھی بلاس کی طرح منہ پھٹ نہیں تھا۔
کیا مسئلہ ہے؟ بخت نے پھر سے پوچھا تو بلاج کی کرسی کھسک کر اس پر بیٹھا اور وہ گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے، میرا مطلب ہے۔ اتنے میں باریکی سانس بری طرح پھول گئی تھی۔ بخت نے ایک عروج کھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آپس میں علیش اور میری بات طے کر ہی دی ہے تو برائے مہربانی باقاعدہ منگنی کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کر کے جلدی سے بولا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے جبکہ علیش تو اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وقت نے فوک پلیٹ میں چھوڑا اور تھوڑی کے نیچے دو انگلیاں رکھ کر پرجوش نظروں سے اس کی صورت کو دیکھا۔ نہ تمہارے بڑے بھائی کے لیے ابھی لڑکی پسند کی ہے اور نہ ہی علیش کے ماں باپ ادھر ہے اور تمہیں منگنی کے دورے پڑ رہے ہیں؟ وقت نے پوچھا تو وہ تینوں سمیت پری بھی ہنسنے لگی جبکہ علیش مسکرا دی اور باری نے بے چارگی سے باپ کو دیکھا۔ ابھی نہیں بھائی، صبر کرو۔ وقت نے انکار کیا تو باری کا منہ اتر گیا۔ ڈیڈ، اگر وہ انگیجمنٹ کرنا چاہتا تو آپ میری وجہ سے اس کی خواہش رد نہ کریں۔ میرا ابھی شادی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ بلاس نے باپ کی طرف دیکھا۔ کیوں پلان نہیں ہے؟ وقت نے اس کو آڑو ہاتھ لیا۔ کیونکہ میں شادی اپنی پسند سے کروں گا اور جب تک مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی تب تک میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو میری وجہ سے کسی کو مت روکیں، چڑھائیں اسے بےتاب گھوڑی کو۔ اس نے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تفصیل سے کہا اور گڈ بائی کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ اس کے پیچھے آپس نے اس پر درود پڑھ کر پھونکا جبکہ دوسری طرف درود خاموش ہو گیا۔ اس کی ذاتی خواہش ارمیش تھی مگر وہ اپنے بیٹے پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی جلد بازی۔ تبھی اس نے اس پر چھوڑ کر باری کی طرف دیکھا جس کے دانت نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ وقت کو ہنسی آ گئی۔ عاشق راجہ، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، اس نے کہا تو باری کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر آپس نے اس کے سر پہ چپت لگائی تو سب ہنس دیے۔ اسے اطلاع ملی تھی سلطان کا رائٹ ہینڈ کافی مقدار میں ڈرگس ایک یونی میں سپلائی کر رہا تھا اور بلاچ کی کوشش تھی وہ کسی طرح اس کا رائٹ ہینڈ قابو کر لے تاکہ سلطان تک پہنچنا آسان ہو جائے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا سلطان کہاں ہے، کیسا دکھتا ہے اور اس کی رہائش کہاں ہے۔ مگر آہستہ آہستہ وہ اس پر اس طرح گہرا تنگ کرتا کہ وہ پھڑپڑا کر رہ جاتا۔ اس نے یونی کے آگے گاڑی روکی اور ہارون کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو کئی کی نظریں جیسے اس شخص پر اٹھی اور اس کی شخصیت کے رعب کی زیر اثر آ گئی۔ آج وہ اپنی روٹین سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ نینا بھی اس کو یہاں دیکھ کر رک گئی۔ جہاں تک اس نے بلاج کے آج کے دن کے بارے میں معلومات نکلوائی تھی اس کے مطابق تو اسے آج اپنے تھانے میں ہونے چاہیے تھا مگر فی الحال اس کا مقصد صرف اس لڑکی کی نظروں میں آنا تھا۔ وہ بالکل بھی جلد بازی دکھا کر کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر کو وقت تک پہنچنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی بلاج بالکل بھی ہلکا انسان نہیں اور اگر ذرا سا بھی اس نے غیر معمولی بات محسوس کر لی تو پل میں اس کا بایو ڈیٹا نکلوا لیتا۔ تبھی ہر قدم پھونک کر رکھنا اس کے لیے ضروری تھا۔ یونو اس دن سے چھوڑ چکی تھی جس دن اس کی ماں علیزہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ باپ کے جانے کے اسے بالکل دکھ نہیں ہوا تھا مگر ماں کی تکلیف اسے ایک پل سکون سے نہیں جینے دے رہی تھی۔ محبت کو سزا لوگ کیوں بنا دیتے ہیں؟ کیوں کسی کو محبت مل جاتی اور کوئی ساری زندگی صرف ترستا رہ جاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ محبت بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اس بھٹی میں جلتے دیکھا تھا اور جہاں وہ سلک رہی تھی وہاں وہ شخص شادیانے بجا رہا تھا۔ جہاں وہ خود محرومی میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی وہاں اس کے بچوں کے کہک میں وہ گزر چکا تھا مگر نینا ایک عزت میں خود کو اور بھی فراموش کے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، محبت میں دھوکہ، یہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتا کر رہوں گی، نینا نے سلگتی آنکھوں کو زور سے بھینچ کر بولا اور وہ جو باہر کی جانب نکل رہی تھی اب اندر چلنے لگی اور بلاج کے تعاقب میں چلتی گئی۔ وہ شخص کو شاید کسی کا پیچھا کر رہا تھا اور اچانک اس نے اپنی پسٹل نکالی۔ نینا کو معاملوں کی گھمرت کا احساس ہوا۔ اس وقت اس جگہ پر اس کے سامنے آنا مطلب خود کی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا تھا جو وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی۔ دشمنوں کے لیے وہ خود کبھی خطرے میں نہیں ڈالتی۔ اس نے ارادہ ملتوی کیا۔ ابھی وہ پلٹی تھی کہ گولیوں کی آواز نے اس کا دل بری طرح دھڑکا دیا۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر سہم کے دوسری جانب دیکھا جہاں وہ تھوڑی دیر بعد چھپ کر فائر کرتا۔ نینا نے اس پہ 2 حروف بھیجے اور وہاں سے ابھی وہ نکلتی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی طرف کھینچ کر اس کی کن پٹی پہ پستول رکھ دی جبکہ وہ اسے اچانک افتاد پر جی جان سے کانپی تھی۔ اگر تو نے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی تو یہ اپنی جان سے جائے گی۔ وہ جو کوئی بھی تھا چیخ کر بولا جبکہ بلاج نے خون آشم نظروں سے پہلے نینا کو اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا جو سلطان کا رائٹ ہینڈ تھا۔
مال تو ان کے قبضے میں آ ہی گیا تھا، مگر وہ شخص کو بھی اپنی گرفت میں لینا چاہتے تھے۔ بلاج نینا کو دیکھ کر وہیں رکا اور ہارون کو اشارہ کیا جو پیچھے سے اس پر حملہ کرتا۔ لڑکی کو چھوڑ دو، بلاج نے غصے سے کہا اور نظر ہارون پر رکھی۔ اسے اس وقت اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اس کا سارا پلان مٹی کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہارون اپنی پسٹل کا پٹ اس کے سر پر مارتا، نینا نے شخص کی پکڑ خود پر ڈھیلی محسوس کی اور بلاج کی طرف دوڑی تو جہاں ہارون کا وار خالی گیا تو دوسری طرف وہ بھی الرٹ ہوا اور اس نے پلٹ کر ایک فائر ہارون کے ہاتھ پر مارا اور مخالف سمت دوڑا جہاں بلیک جیپ آ کر رکی تھی۔ بلاج نے اپنے اوپر گرتی نینا کو پرے دھکیلا جو منہ کے بل زمین پر گری اور اس وقت اسے صرف وہ شخص چاہیے تھا۔ بلاج اس کے پیچھے دوڑا جس نے پلٹ کر بلاج پر بھی فائر کیا مگر دوڑنے کی وجہ سے اس کا نشانہ خالی کیا۔ بلاج نے اس کے پاؤں پر فائر کیا جس کے باعث وہ تلملا کر زمین پر گرنے کی بجائے لنگڑا کر دوڑا اور جیپ سے 2 آدمی نکلے اور اس کو گاڑی میں ڈال کر زن سے گاڑی اڑا لے گئے۔ باسٹرڈ، بلاج نے مارے غصے کے دہاڑا۔ شٹ، اس کا دماغ پوری طرح کھول رہا تھا۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ شخص نکل گیا۔ اس وقت بلاج کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اس لڑکی کو ہی چیر پھاڑ دے۔ وہ پیچھے اڑتی دھواؤں کو گھورتے ہوئے گاڑی کے نمبر پر غور کرنے لگا مگر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ وہ پلٹا اور پہلی نظر اس لڑکی پہ گئی جس کو آج وہ قتل بھی کر دیتا تو افسوس نہ ہوتا، اور دوسری نظر ہارون پہ ڈالی جو ایک گولی کھا کر اگلا وار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ غصے سے چلتا ہوا ان کے نزدیک آیا، گھما کر تھپڑ نینا کے منہ پہ رسید کیا۔ یو بیچ، وہ غصے سے دھاڑا۔ نینا جھنجھلا اٹھی، گلابی لب پھٹ کر اب خون کی بوند نکل رہی تھی۔ اس کا دماغ گھوم گیا جبکہ وہ کھولتا ہوا ہارون کی طرف بڑھا، اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا بوٹ رکھ کر صفاقی سے دبا دیا جبکہ ہارون کرا کر رہ گیا۔ سوری، ہارون نے کراتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ سالے، ایک گولی سے ایکسپائر ہو گیا، وہ غصے سے چیخا۔ اس کا دماغ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ دشمن اتنے قریب آ کر بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا جبکہ اس لڑکی اس کا وحشی پن دیکھ کر بری طرح گھبرائی۔ اگر اسے اس کی حقیقت پتہ چل جاتی تو وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ نینا کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی خوفزدہ ہوا مگر اگلے پل اپنی ماں کی اذیت یاد کر کے جیسے وہ دوہری تکلیف میں آ گئی اور بلاج پہ ایک زہری نظر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پہلے اس کے باپ کے احساس کم تھے جو بیٹے نے بھی تھپڑ مار کر ایک نیا کھاتہ کھول لیا تھا۔ ڈارلنگ، صرف 5,000۔ حماد نے منہ بنا کر شہری کی طرف دیکھا تو شہری صرف افسوس کرتی رہ گئی۔ اتنی جلدی میری پاکٹ منی کبھی ختم نہیں مگر جب سے تم ملے ہو مجھے ہر کسی سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں اور ابھی تو کسی نے نوٹس نہیں لیا مگر جس دن لے لیا نا اس دن میری خیر نہیں۔ شہری کچھ خوفزدہ سی بولی تو حماد نے اس کا کومل مری ہاتھ تھام لیا۔ ایسے ہی کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے وسوخ سے کہا اور آنکھوں میں ایسا تاثر ظاہر کیا جیسے کہہ رہا ہو سب سے تمہارے لیے لڑ جاؤں گا۔ جانتی ہوں اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہری جو کم عمری کے باعث اپنے سے ایک کلاس سینئر حماد کی چکنی چپڑی باتوں پہ آ گئی تھی اور آنکھ بند کر کے اس کے نام نہاد محبت و ایمان لے آئی دہشت روٹ کر بولی۔ شروع میں تو حماد نے جی بھر کر اس پر پیسے خرچ کیے اور جیسے شہری کے ساتھ بے تکلفی بڑھی اس نے اپنی مظلومیت کے رو کے اس سے پیسے مانگنے شروع کر دیے اور شہری بھی بے وقوفوں کی طرح روز کسی نہ کسی سے پیسے مانگ کر اس کو دینے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ آگے اس کی زندگی میں اس ایک غلطی سے کیا کچھ ہونے والا ہے اور یہ غلطی اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا کیسے بنے گی۔ خیر چھوڑو، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ حماد نے شہری کی پرجوش نظروں کو اپنی بیتان باتوں پہ الجھایا اور اس پر کامیاب بھی ہوا۔ شہری نے شرما کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تمہاری کلاس کا وقت ہو گیا ہے شاید۔ شہری نے ارد گرد دیکھا، وہ اپنی کلاس بنک کر کے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کالج کے قدرے ویران حصے میں وہ بے وقوف لڑکی نہ جانے کیوں ایک غیر لڑکے پر اتنا یقین کر چکی تھی۔ تمہارے سامنے اس کمبخت کلاس کی کیا اوقات۔ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگانا چاہا کہ شہری کا دل پوری طرح دھڑکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور مسکرا دی۔ مگر پڑھنا تو ہے نا، شہری نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ حماد جو اس کا لمس محسوس کرنے کے لیے بےتاب تھا اس کی اس حرکت پہ جی جان سے جلا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ ہاں ضروری تو ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ شہری کو صاف محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ناراض ہو چکا ہے۔ حماد، میں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے ڈر لگتا ہے میں بس۔ شہری بے وقوفوں کی طرح اسے صفائی دینے لگی۔ شہری، میں تمہارے لیے غیر اجنبی نہیں ہوں، مجھے تم چاہیے ہو کسی بھی صورت میں اور یہ یاد رکھنا عنقریب تمہیں پا کر رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہوس کا تصور ابھرا جسے شہری محسوس کرنے کی بجائے اس کے لفظوں کو محبت سمجھ رہی تھی۔
حماد نے گہری نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور درست وقت کے انتظار تک اپنے دل کو تھپکی دے کر خاموشی سے چلا گیا، جبکہ پیچھے شیری اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ بلاج بڑی حویلی کے ہال روم سے پہلے بنے کوریڈور میں داخل ہوا۔ اس کا غصہ سوینے زب تھا، چہرہ پہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ ویسے تو اکثر اسے غصہ آتا نہیں تھا، مگر جب آ جاتا تھا وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ اکثر وہ ناانصافی بھی کر جاتا تھا۔ وقت بھی اس کے غصے سے خائف رہتا تھا کہ غصے میں وہ رشتوں کا ذرا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر کر کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر ہال روم سے آوازیں آ رہی تھیں جس کا مطلب تھا کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ اسے پچھلے راستے سے جانے کا سوچا۔ ابھی مڑتا کہ سامنے سے آتی ارمیش اس سے بری طرح ٹکرائی۔ جہاں ارمیش کا دل نرم گرم جذبوں سے دھڑکا، وہیں بلاج بھڑک اٹھا تو شاید وہ اپنا غصہ کسی پر اتارنا چاہتا تھا۔ تبھی یکدم آتش فشاں کی طرح اس پر پھٹا۔ پاگل ہو گئی ہو، اندھی ہو، یا تم لڑکیوں کو لڑکوں سے ٹکرانے کا بہت شوق ہوتا ہے؟ ارمیش بہت حساس تھی اور اس بات سے تقریباً سبھی واقف تھے، مگر بلاج اس بات کو بھلائے اپنے لفظوں سے اس کے دل پر وار کرنے لگا۔ سوری۔ ارمیش یکدم ہی ڈر کر اس سے 2 قدم دور ہوئی اور اپنے ہتھیلی کو مٹی میں سختی سے بیچ لیا، جس نے نیچے گرنے کے خوف سے بلاج کا بازو پکڑ کر سہارا لیا تھا۔ سوری مائی فوٹ۔ ہر بات، ہر نقصان کا جواب 2 لفظ سوری سے نہیں ہوتا۔ زہر لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو 2 لفظی سوری کہہ کر سہارا لے کر اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اس نے غصے سے ارمیش کا بازو پکڑا، اس کے پہلے سے ہی ہوا ہوتی جان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ارمیش کی اس کی ڈانٹ پھٹکار سے سسکی بن گئی اور بلاج نے اسے دور دھکا دے دیا۔ آج کے بعد مجھ سے ٹکرائی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا، بلڈی ایڈیٹ۔ وہ بھنگارتا ہوا مڑا، جبکہ ارمیش یکدم فرش پہ بیٹھی، اس کا پورا وجود پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ ہال روم کوریڈور سے ذرا فاصلے پر تھا اور اس وقت سبھی اپنی اپنی باتوں میں بری طرح مشغول تھے۔ تبھی بلاج کا چیخنا چلانا نہیں سنا تھا۔ اس کے بازو میں درد کی ایک لہر اٹھی، اتنی سختی سے اس نے پکڑا تھا کہ ارمیش کے بازو پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ وہ اپنی سسکی دباتی، منہ پر ہاتھ رکھے روتی۔ دل میں شدید تکلیف اٹھی تھی۔ اس دشمن جان کی وجہ سے تو وہ بھاگ بھاگ کر یہاں آئی تھی اور ہمیشہ اس کی شرارت کا شکار ہوتی تھی، مگر کبھی دل اتنا نہیں دکھا تھا۔ اس کے نزدیک اسے لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق تھا۔ سوچتے ہی وہ بری طرح رونے لگی۔ اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی اس سے کہ اس کی معافی سے وہ مزید بھڑک گیا۔ ارمیش کو اس وقت وہ سیراب ہی لگا جس کے پیچھے وہ ننگے پاؤں دوڑ رہی تھی اور تکلیف الگ ہو رہی تھی۔ علیش جو ارمیش کو ڈھونڈنے آئی تھی، اسے اس طرح روتے دیکھا تو حیرت سے پکارا، جبکہ ارمیش سے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، مگر اپنا آپ آیا نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور بہتے آنسو پر بھی بند ڈالنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ علیش نے اس کا پاؤں پکڑا۔ وہ پاؤں مڑ گیا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اس نے اپنی کلائی پر آستین کا بازو اوپر کیا تاکہ انگلیوں کے نشان نہ دیکھ سکے کوئی، اور بھانا گھڑا۔ تو اس طرح رونے بیٹھ گئی ہو بیوقوف لڑکی، اٹھو اندر چلو۔ علیش نے اسے سہارا دیا۔ آپی آئی تھنک میں اب ٹھیک ہوں۔ ارمیش کھڑے ہوتے بامشکل مسکرائی تو علیش کو بھی ہنسی آ گئی۔ ابھی کیسے دھواں دھار رو رہی تھی پاگل۔ اس نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر ہال روم میں لے گئی۔ اس کا سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ جتنی جلدی وہ اس شخص کو ٹریپ کرنا چاہ رہی تھی، اتنی آسانی سے وہ اس کے ہاتھ آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی ماں کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ بھی دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب اسے کچھ ایسا لائے عمل اختیار کرنا تھا جس سے وہ شخص اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو جائے اور اس کے مسائل بھی حل ہو جائے۔ وہ ایک بار بس درست وقت تک پہنچ جائے، اس کے انجام تک پہنچا کر شاید اس کے سلگتے دل اور اس کی ماں کی روح کو سکون آ جاتا۔ اور ویسے بھی دوسری طرف اس کے بیٹے نے اس کے منہ پر جو تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ وہ اچھی طرح اس سے لینا چاہتی تھی۔ جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، ورنہ جلدی اس کے پاس اس کے گھر کی در و دیوار کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس نے اپنا ایڈریس نکالا جو اس کی عام روٹین سے ہٹ کر تھا۔ وہ بچپن سی جینز شرٹ کی عادی رہی تھی، مگر بلاج کو امپریس کرنے کے لیے اسے ٹراؤزر کرتی بھی پہننا پڑی تھی۔ بہرحال ایک بار وہ اس کے چنگل میں پھنس جاتا بس۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ بلیک شرٹ پر نائٹ کیپری جو اونچا ہونے کے باعث اس کی دھندلیاں پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، کھلے بال اور بغیر میک اپ کے چاند چہرہ پر بس سرخ لب۔ ویسے اسے میک اپ بالکل پسند نہیں تھا، مگر حال میں بلاج کو اپنے دام میں پھنسانا چاہتی تھی۔ وہ آسمان سے اتری کوئی مروی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے آپ کو دیکھا، جیسے اس قیمتی حسن کی قدر و قیمت بھی وہ اپنے انتقام میں بھلا چکی تھی، اور اپنا بیگ اٹھا کر وہ گھر سے نکل گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اسے پولیس اسٹیشن پہنچنے میں۔ ٹیکسی سے باہر نکل کر وہ لاکھوں ستائشی نظروں سے بے پرواہ اندر داخل ہوئی۔ غضب تو یہ ہوا کہ سر کو بھی دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ اس کی دودھیا رنگت کسی کے دل پر بھی وار کر سکتی تھی۔
تھانے کے اندر داخل ہوئی تو سب جیسے اسے فرق اسے دیکھنے لگے۔ پہلی بار اسے گھٹن سی محسوس ہوئی تو وہ بلاج کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھی اور اندر داخل ہو گئے۔ اس نے دروازے کو زور سے تھام کر گہرے سانس بھرے۔ وہ جو فائل پر جھکا اسلام آباد کے تمام ہاسپٹلس کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا کہ کسی نہ کسی ہاسپٹل میں اس نے اپنے ہاتھ میں جس پر گولی لگی تھی اس کا علاج کرایا ہوگا، اور اپنے خفیہ بندوں کو بھی سلطان کے رائٹ ہینڈ کے پیچھے لگا دیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے صرف وہی چاہیے تھا تاکہ سلطان پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی ہو۔ سگریٹ کا گہرا کش بھر کر اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، جو کل سے دماغ کھول رہا تھا۔ ہارون آج اپنی ڈیوٹی پر تھا، مگر وہ کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوا، مگر شاید یہ متوجہ ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول میں سے ایک تھی۔ سیاہ ڈھلتے ریشمی جوڑے میں وہ سفید رنگت کے بے داغ حسینہ آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لیتی، جیسے اس کا سانس روک گئی تھی۔ اوپر سے قیامت تو یہ تھی، سیاہ ریشمی دوپٹہ سر کے سلکی بالوں کو بامشکل ڈھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا مکمل حسن جو اس کا دل دھڑکا دے، وہ بھی اتنی زور سے کہ دل کی دھک دھک کانوں کو سنائی دے۔ اور جب وہ اپنی سنہری جادوئی چمکتی آنکھوں لے کر پلٹی تو ایک پل کے لیے بلاس نے اپنی آنکھوں کو بند ہی کر لیا۔ کیا چیز تھی وہ؟ کہاں سے آ گئی تھی؟ کیا اس کا کل کا غصہ جو اس لڑکی پر تھا پل میں جیسے اڑن چھو ہو گیا؟ بلاس نے اپنی آنکھیں وانکی اور گہرا سانس لے کر اپنے مچلتے تڑپتے دل کو ذرا قابو میں کر کے ریلیکس سا رولنگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور سگریٹ کا ایک اور گہرا کش لے کر اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، جبکہ وہ مقابل کھڑی لڑکی آنکھوں میں بلا کی معصومیت لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جادوگرنی تھی، بلاج کو یقین ہونے لگا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز، بلاج کو اپنی پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں پھیلتی محسوس ہوئی۔ وہ ذرا سا آگے ہو کر ٹیبل پر دونوں بازو رکھ کر جھکا۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا، ہمیں بہت گلٹ تھا، تبھی آپ سے معذرت کرنے چلے آئے۔ نینا نے گال پر آتی بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی تو جیسے بلاج جھنجھلا سا گیا۔ وہ لٹ اس کے گال پر جھولتی بہت بھلی لگ رہی تھی، اور اتنا مکمل نظارہ جیسے اس کے کل سے تنے ہوئے اعصاب پہ ٹھنڈی پھوار کی مانند گر رہا تھا۔ ہم نقصان تو میرا بہت ہوا ہے، اتنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر مناؤ، یہ تمہاری یہ گردن ہی اتار کر سائڈ پر رکھ دوں؟ اس کی بات کا دوہرا مطلب وہ محسوس کر چکی تھی، تبھی نظریں جھکا دی، اور دل ہی دل میں اس لڑکی کے جتنے شادیانے بج رہے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بیٹھو، بلاج نے اسے خاموش کھڑا دیکھا بیٹھنے کا کہا تو وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ہاں تو جی ایف، میرا نقصان کیسے پورا کرو گی؟ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر اس کی سنہری آنکھوں میں اپنے گری آنکھیں گاڑی، گالوں پہ ڈمپل مدھم سا جگمگانے لگا تھا۔ مطلب نینا کا جادو اس پر چل نکلا تھا، مگر شاید وہ لڑکی بھی اپنے آنے والے کل سے انجان تھی کہ وہ جسے پھانسنے آئی اس کو خود کے ساتھ کیا بنے گی۔ میں آپ کی جی ایف نہیں ہوں، نینا نے اپنی بات پر زور دیا اور آنکھیں گھمائیں۔ اس کی حیرت بلاج کے دل کو اور زور سے دھڑکا رہی تھی۔ قاتل! بلاج کے لب پہ آواز پھڑپڑا اور لبوں پہ جاندار مسکراہٹ کھل گئی، جس سے اب وہ ڈمپل آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تو بن جاؤ، کیونکہ ایک یہی طریقہ ہے میرا نقصان پورا کرنے کا، بلاج نے سکون سے کہا تو نینا نے اس سے نظریں پھیری۔ اس کی اسمائل کا اس کا ڈمپل بہت اٹریکٹیو تھا۔ ہمیں لگ رہا ہے آپ ہمارے گلٹ کو کیش کر رہے ہیں، نینا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ایک نظر پھر اس پر ڈالی اور دوبارہ نظر چرا لی۔ نہیں، میں صرف اپنا نقصان پورا کر رہا ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے، یہی تمہارا انکاؤنٹر کر کے قصہ ختم۔ بلاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی پسٹل ٹیبل پر رکھی اور اس لڑکی کے سفید پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی نمائش ضروری ہے؟ اس نے بندوق کی طرف اشارہ کر کے کچھ خوفزدہ نظروں سے بلاج کو دیکھا تو اس کی معصومیت پہ جی جان سے فدا ہوا۔ چوائس از یورز۔ بلاج کا سکون اب بھی قابل دید تھا۔ سوچیں گے، نینا تو چاہتی یہی تھی، اب ہاتھ آئے گا موقع گنوانا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا تھا۔ 2 منٹ ہے، سوچ لو۔ ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہیں آپ تو؟ محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہمارے ہاں، نینا نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنسا اور اپنی چیئر چھوڑ کر شاہانہ چال چلتا اس کے بالکل نزدیک آ گیا کہ انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا، وہ بھی نینا نے قائم کیا۔ اس وقت اس لڑکی کا سارا کانفیڈنس اور نوٹنگی دھری کی دھری رہ گئی۔ آنکھیں چپکائے کانپتے لبوں سے وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ تو میں نے کب کہا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے؟ وہ بھی 1 منٹ میں؟ بلاج نے اس کے سندر مکھڑے پہ ہلکی سی پھونک ماری اور نینا یکدم 4 قدم دور ہوئی تو بلاج کا کہکمہ ابھرا، اور باہر وہ سب ایسے سوچے کہ اتنے شاندار کہکمے پہ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ صبح تو انگارے چبا رہا تھا۔
अपना नंबर दो। बिलास ने अपना सेल उठाते हुए कहा तो नैना इसकी तेजियों पर गड़बड़ाई। क्यों? इसने पूछा। चलो ठीक है, तुम्हारे बारे में मालूमात निकलवाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। इसने टेबल पर मोबाइल फेंकते हुए लापरवाही से कहा। तो नैना की जान पर बनी इसी चीज से तो इस शख्स को दूर रखना था। नैना ने गुस्से से स्टेट का मोबाइल उठाया और अपना नंबर इसमें फीड करके अपना क्लच उठाया। बिलास की गहरी नजरें इस पर थी। अगर हमारे बारे में कोई भी मालूमात निकलवाई तो हम बहुत बुरे हैं, याद रखिएगा। इसने नाजुक उंगली उठाकर वार्न किया तो बिलास का डिंपल भरपूर चमकने लगा। जालिम, इसको बाहर निकलता देखकर एक और लकब उसे दिया और दिल पर हाथ रखकर रह गया। ये क्या हो गया था?